آج کا دور علم کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے اور لاجک کا دور ہے۔ علم کے بڑے چرچے ہیں، لیکن میری گفتگو کے آخری حصے کو دل کی تختی پہ لکھتے جائیں۔ اس دنیا میں کوئی شخص اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ دروازہ مرتضی کی خیرات حاصل نہ کر لے۔ کوئی کہے کہ علامہ صاحب بہت بڑا جملہ بول دیا، تو سامعین غور کریں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو میرے آقا کا یہ فرمان عالی شان صرف جملے تو نہیں تھے، یہ حقیقت تھی۔ اب وہ حقیقت کیا ہے؟ سامعین، اگر ہم فقط دین اسلام کو دیکھیں، دین اسلام کا عالم بننے کے لیے قرآن و حدیث کا فہم ہونا ضروری ہے۔ کیا کبھی دیکھا ہو جس کے بندے کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہ ہو، کیا وہ عالم بن سکتا ہے؟ سوچ لیں، نہیں بن سکتا۔ اور قرآن و حدیث کا فہم پانے کے لیے صرف اور نحو کا جاننا ضروری ہے۔ پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں، اگر کسی کو صرف اور نحو ان کلمات کی سمجھ نہ آئے تو سامعین جان لیں، یہ علم الصرف اور علم النحو یہ عربی گرامر کے قواعد و ضوابط ہے۔ عربی گرامر کے قواعد ہیں، ضوابط ہیں، اصول ہیں۔ جس طرح انگلش کو سمجھنا ہو تو انگلش کی گرامر کو سمجھا جاتا ہے، سبجیکٹ آبجیکٹ ورب کو سیکھا جاتا ہے، سینٹینسز پھر بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر اردو کی زبان کو سیکھنا ہو تو اردو کی گرامر کو پڑھا جاتا ہے۔ اسی انداز سے جس نے عربی کو سمجھنا ہے تو عربی کی گرامر صرف اور نحو ہے۔ جب تک کوئی انسان صرف و نحو نہیں سمجھ سکتا، اس وقت تک نہ اسے قرآن سمجھ آتا ہے نہ حدیث سمجھ آتی ہے۔ اور ائمہ لغت کہتے ہیں الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ ائمہ لغت کہتے ہیں کہ تمام علوم کی ماں صرف ہے، تمام علوم شریعہ کی ماں صرف ہے اور ماں علم النحو ہے۔ تو سامعین محترم، جب یہ جان گئے کہ علم الصرف اور علم النحو کے بغیر عربی گرامر سمجھ نہیں آتی، علم الصرف اور علم النحو کے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا، اب یہ سمجھو کہ علم الصرف اور علم النحو آیا کہاں سے ہے؟ حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب مولا علی شیر خدا کوفہ تشریف لائے، حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں گیا تو حضرت مولا کائنات کے چہرہ اقدس پر کوئی فکر تھی، کوئی سوچ تھی، کوئی پریشانی تھی۔ تو حضرت ابو الاسود کہتے ہیں میں نے مولا علی شیر خدا سے عرض کیا، اے مولا کائنات کیا فکر مندی ہے؟ چہرے پہ پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں ابو الاسود، میں نے آپ کے لوگوں کو دیکھا ہے، انہیں عربی بولنا سیدھی نہیں آتی، انہیں سیدھے طریقے سے عربی بولنا نہیں آتی۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا چونکہ قرآن عربی میں ہے، احادیث نبوی عربی میں ہے، شریعت کا سارا علم اس کا ماخذ اور بنیاد عربی میں ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میں پریشان اس لیے ہوں کہ ان لوگوں میں آ گیا ہوں، ان کو عربی بولنا نہیں آتی تو مفاہیم غلط ہو جائیں گے، ان کے تصورات غلط ہو جائیں گے،
تو حضرت ابو الاسود کہتے ہیں مولا علی شیر خدا آپ تو مشکل کشا ہیں، کوئی حل نکالے. تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں پھر میں حل یہ نکالتا ہوں کہ عربی سمجھنے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط بناتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ کچھ اصول بناتا ہوں، جن اصولوں پر عربی بولنا آ جائے گی. حضرت ابو الاسود کہتے ہیں میں چند دنوں کے بعد حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں پھر گیا تو دیکھا حضرت علی شیر خدا کے ہاتھوں میں کوئی کاغذ تھے، ان پہ کچھ لکھا تھا. تو مولا کائنات فرماتے ہیں ابو الاسود ان کاغذات کو لو، ان میں نے علم الصرف اور علم النحو کے اصول بنا دیے ہیں. اب جو ان اصولوں کو پڑھتا جائے گا، عربی سیکھتا جائے گا، قرآن سمجھتا جائے گا تو سامنے راز سمجھ آ گیا. قیامت تک کوئی شخص اس وقت تک عالم نہیں کہلا سکتا جب تک علی شیر خدا کے در سے علم کی خیرات نہ پالے.